الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ NA45 قرم سے ڈی نوٹیفائی بھی کر دیا۔ چیئرمین PTI کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب قرار پائے، نوٹیفیکیشن جاری۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین PTI کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین PTI کو NA45 قرم سے ڈی نوٹیفائی کیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI کو 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانہ ہوا، لہٰذا آئین کے آرٹیکل 63(1)H کے تحت چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کی نوٹیفیکیشن کے مطابق چیئرمین PTI الیکشن ایکٹ کے سیکشن 167 کے تحت کرپٹ پریکٹسز کے مرتکب پائے گئے۔ خیال رہے کہ 5 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین تحریک انصاف کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ عدالت کی جانب سے سزا سنائے جانے کے بعد پولیس نے چیئرمین PTI کو لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کر کے اٹک جیل منتقل کیا تھا۔ اور حکومت کی آئینی مدت ختم، وزیر اعظم شہباز شریف آج صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیجیں گے۔ نگراں حکومت کی کمان کون سنبھالے گا؟ نگراں وزیر اعظم کا قرعہ کس کے نام نکلے گا؟ نگراں حکومت کے لیے اتحادیوں نے سر جوڑ لیے۔ سیاسی جوڑ توڑ آخری مراحل میں، نگراں وزیر اعظم کے لیے نام کا اعلان آج متوقع۔ نگران وزیر اعظم کے لیے 1 درجن سے زائد نام سامنے آ گئے۔ MQM پاکستان کی جانب سے گورنر سندھ کامران ٹھسوری کا نام پیش، نیشنل پارٹی کی جانب سے بلوچستان سے جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ کا نام تجویز، حفیظ شیخ، شاہد خاقان عباسی، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے نام بھی زیر غور۔ ذرائع کے مطابق جن دیگر ناموں پر غور کیا جا رہا ہے ان میں فواد حسن فواد، رؤف شیخ، ذوالفقار مگسی اور محسن نقوی کے نام شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عشرت العباد اور سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان کا نام بھی زیر غور ہے، جبکہ معروف کاروباری شخصیت میاں منشا، اعجاز گوہر، ڈاکٹر امجد ثاقب بھی فہرست میں شامل ہیں۔ ادھر نگران سیٹ اپ کے معاملے پر وفاقی کابینہ کے لیے زیر غور نام بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فیصل واڈا، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی، شاہد آفریدی کے نام نگران کابینہ کے لیے زیر غور ہیں۔ قاری صداقت علی، احد چیمہ، مشتاق سکھیرا کا نام بھی زیر غور ہے۔ جلیل عباس جیلانی، ابصار عالم، سلیم صافی، حامد میر، ذوالفقار چیمہ، شمشاد اختر، رضا باقر، محسن جگنو اور عائشہ رضا فاروق کے ناموں کی بازگشت بھی سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں آج حکومت کی مدت پوری ہو رہی ہے، صدر پاکستان کو اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری بھیج دیں گے۔ گزشتہ 15 ماہ میں بدقسمتی سے اتحادی حکومت کو ملک میں سیاسی افراتفری کا سامنا رہا۔ کسانوں میں سولر ٹیوب ویلز کے حوالے سے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ IMF پروگرام کی وجہ سے کسان کو بجلی پر سبسڈی نہیں دے سکتے۔ ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد ہم صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی۔ IMF کی شرائط کیسی ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ وہ شرائط بڑی کڑی اور بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر IMF کا پروگرام نہ ہوتا تو پھر پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا۔ کسان کے لیے بھی جو بجلی اس کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی، IMF نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سبسڈیاں دینا بند کر دیں، انہوں نے ہمارے ہاتھ بند کر دیے، پھر ہم کیا کریں؟ یہ وہ راستہ ہے۔ شمسی توانائی خالی ٹیوبویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے، کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کو موقع دیا، ہم انشاءاللہ یہاں پر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے۔ دوسری جانب خواجہ آصف نے الیکشن نومبر میں ہونے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ آئین کے مطابق انتخابات 90 دن سے آگے نہیں جانے چاہیے۔ الیکشن کمیشن چاہے تو تکنیکی بنیادوں پر 1 یا 2 ماہ کی توسیع کر سکتا ہے۔ حلقہ بندیوں میں مزید 1 یا 2 ماہ لگ سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کی وجہ سے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ 9 اگست کی شام تک اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ اور ڈیجیٹل مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن پھر کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ الیکشن کمیشن کا مزید قانونی اور آئینی مشاورت کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں ممبران اور الیکشن کمیشن حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں مردم شماری اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے نئی مردم شماری اور حلقہ بندیوں سے متعلق بریفنگ دی ہے۔ اجلاس میں نئی مردم شماری کے بعد نئی انتخابی فہرستوں سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نئی حلقہ بندیوں سے متعلق کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، جبکہ الیکشن کمیشن نے نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں سے متعلق دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔
اور ہزارہ ایکسپریس ٹرین سانحے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری. وزارت ریلوے نے 6 افسران اور ملازمین کو معطل کر دیا. لاہور سے دیکھیے فہد امین کی رپورٹ. کراچی سے حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کے سرہاری کے مقام پر پٹڑی سے اترنے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری. سانحے کی ابتدائی تحقیقات پر وزارت ریلوے نے 6 افسران اور ملازمین کو معطل کر دیا. معطل ہونے والوں میں گریڈ 18 کے 2 اور گریڈ 17 کا 1 افسر بھی شامل ہے. معطل ہونے والوں میں سکھر کے ڈویژنل ایگزیکٹو انجینئر حافظ بدر العارفین، نوابشاہ کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر مشرف مجید اور کوٹری کے پاور کنٹرولر بشیر احمد شامل. کراچی ڈیزل ورکشاپ کے عاطف اشفاق، شہداد پور کے پرماننٹ وے انسپیکٹر محمد عارف اور گینگ مین غلام محمد بھی معطل ہونے والوں میں شامل ہیں. وزارت ریلوے نے افسران کو معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے. ذمہ داروں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ نواب شاہ ریلوے حادثے کی 2 وجوہات تھیں. ایک ریل ٹاپ کی خرابی اور دوسرا ایک بوگی کے 2 پہیے جام ہو گئے تھے جن کو تبدیل نہیں کیا گیا. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سعد رفیق نے مزید کہا کہ اگر ملک میں ریلوے کا نظام چلانا ہے تو اس پر سرمایہ کاری کرنا پڑے گی. 2 بنیادی وجوہات بنی ہیں. ایک ریل کے ٹکڑے کی خرابی جو ریل ٹاپ تھی، اور دوسرے ایک لوکوموٹیو جس کے 12 میں سے 2 ویل لاک تھے، اس کو الگ کرنے کی بجائے اس کو چلنے دینا اور ایک پیچ ورک کر کے چلانے کی کوشش کرنا. جناب ریلوے پہ انویسٹمنٹ کریں اگر اس کو چلانا ہے تو. اگر آپ روڈ سیکٹر کو ریلوے سیکٹر کو دیکھیں تو کوئی میچ نہیں ہے. دنیا میں جن ملکوں میں ریلوے کامیاب ہو رہی ہے وہاں اس پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے. آدمی پورے نہیں ہیں، فنڈ نہیں ہے، مینٹیننس کا پیسہ نہیں ہے. یہ جو سیلاب آیا ہے یہ حادثہ اسی سیلابی علاقے میں ہوا ہے. ہم نے ٹریک کو فٹ تو کر دیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے حکومت کے پاس ایک آنا نہیں تھا ہمیں دینے کے لیے. انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے. اگر 12-14 ارب روپے ریلوے کو دے دیے جائیں، اب یہ آنے والی حکومت کا کام ہے، یہ پیسے دے دینے چاہیے تو یہ اس ایریے کو اس قابل کر دیں گے کہ مزید سیف ہوں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے سابق دور میں غرور اور تکبر نے ملک کو گھیرا ہوا تھا. یہ مقافات عمل ہے. سابقہ ادوار میں مخالفین کو نشانہ بنانے والا آج خود جیل میں ہے. صحافی تنظیموں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملکی بگاڑ کو ٹھیک کرنا آسان کام نہیں. چور ڈاکو کے بیانیے نے ہر طرف تباہی مچائی. IMF پروگرام کے بعد ریاست بچ گئی. جو بیانیاں جو پچھلے 4-5 سال سے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی، یعنی چور ڈاکو اور یہ سب چور ہیں، میں اکیلا بالکل ہوں. اب دیکھیں وہ جیل میں ہیں. بخدا میں اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرنا چاہیے، برے وقت سے ڈرنا چاہیے. دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ کو برا وقت نہ دکھائے. لیکن اس کے اوپر میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مقافت عمل ہے. اتنا زیادہ زہر گھول دیا گیا ہے معاشرے میں کہ اس کو صاف کرنا کوئی اٹس ناٹ اے جوک. لیکن اس کے لیے نہ صرف ہمیں شعوری کوشش کرنی ہوگی بلکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. بالکل حکومت کی جانب سے پیمرا ترمیمی بل واپس لینے کے خلاف صحافیوں نے قومی اسمبلی کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا. صحافیوں نے بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا اور بل منظور کروانے کا مطالبہ بھی کیا. پیمرا ترمیمی بل کی واپسی کے خلاف صحافیوں کا احتجاج قومی اسمبلی کی کارروائی کے دوران واک آؤٹ کیا. صحافیوں نے پارلیمنٹ کے گیٹ نمبر 1 پر احتجاج کیا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ بل دوبارہ قائمہ کمیٹی میں لایا جائے اور سینٹ سے منظور بھی کروایا جائے. چونکہ یہ حکومتی بل ہے تو حکومت کو یہ شک جو ہے وہ واپس لینی ہے. اگر وہ واپس لے لیں تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں اس کو ایوان میں جو ہے واپس قومی اسمبلی میں واپس بھجوا دوں گا. پھر شام کو جوائنٹ سیشن ہے وہاں سے بھی وہ پاس ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیمرا ترمیمی بل 2023 واپس لینے پر واکنگ جرنلسٹ نے قومی اسمبلی اجلاس کی پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا. احتجاج کے دوران حکومت کی جانب سے بل واپس لیے جانے پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور بل واپس لینے کے اقدام کے خلاف نعرے بازی کی. ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے.
स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से PRA के वफ़द ने मुलाकात की। PRA वफ़द ने स्पीकर असम्बली को पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने के हुकूमती इक़दाम पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वफ़द ने स्पीकर असम्बली से पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा किया। स्पीकर ने PRA का एक मुतनाज़ शिक को निकाल कर बाकी बिल मंजूर करवाने का मुतालबा जायज़ करार दे दिया। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे वफ़द ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात की। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन सेनेट को पैमरा तरमीमी बिल को वापस लेने के हुकूमती फैसले पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 48 पैसे इजाफा, डॉलर 287 रुपये 51 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 295 रुपये 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है, जबकि स्टॉक मार्केट में 956 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई। इंडेक्स 47,229 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ब्रोकर्स के मुताबिक सियासी मैदान से उठने वाली मुख्तलिफ खबरों और मुतवक्की अबूरी हुकूमत की मुद्दत तूल पकड़ जाने की बाज़गश के बायस स्टॉक मार्केट गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हुई। इन्वेस्टर्स ने हिस्सेस की फरोख्त को तरजीह दी, जिसकी वजह से शेयर बाजार में 956 पॉइंट्स कमी हुई और इंडेक्स 47,429 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इसके अलावा इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 48 पैसे इजाफा हुआ और गैर मुल्की अदायगियों के जोर के बायस डॉलर 287 रुपये 91 पैसे की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में आवाम को अमरीकी करेंसी 1.5 रुपये इजाफे के साथ 295 रुपये 50 पैसे में मिल रही है। सोना 600 रुपये कमी से 2,21,100 रुपये तोला हो गया।